الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام معزز علماء کرام، بزرگان محترم، علماء دین ملت اور میرے دینی بھائیوں، اس وقت میں ہم سب کی یہاں پر حاضری ایک عظیم نسبت کی بنا پر ہوئی ہے، اور ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نسبتوں کی لاج رکھا کرتے ہیں. اللہ نسبت کی لاج رکھا کرتے ہیں. اللہ بڑے قدردان ہیں. اسی لیے کسی عالم اللہ نے کیا بات فرمائی: نسبت مصطفیٰ بھی عجیب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجیب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. ہے نا؟ نبی علیہ السلام کا حسن اور جمال ابھی قاری صاحب نے ماشاءاللہ عجیب و غریب نعت پڑھی آپ کے سامنے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ جاتے ہیں تو کس کا طواف کرتے ہیں؟ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ہے نا؟ کعبے کا طواف کرتے ہیں. لیکن کعبہ کس کا طواف کرنے جا رہا ہے؟ رسول اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہے. تو گویا کہ اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور ان کی شان، ان کی عظمت بیت اللہ سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، بیت اللہ سے بھی آگے ہے. اب آپ کہیں گے کیوں آگے ہے جبکہ سارے لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں؟ ہے نا؟ یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب پیدائش کا موقع تھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے عبد المطلب؟ آپ علیہ السلام کے دادا جان ہیں. پہلا چکر لگایا بیت اللہ کا، دوسرا چکر لگایا، تیسرا چکر لگایا. چوتھے شوط کے اندر جو ہے نا، چوتھے چکر کے اندر اچانک رک گئے. دیکھا کہ بیت اللہ یوں جھک رہا ہے تو جان کا خطرہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے نا، تو سمجھے کہ شاید بیت اللہ میرے اوپر گر جائے گا. پیچھے ہٹے، حجر اسود تک آ چکے تھے کہ بیت اللہ یوں جھک گیا. جب پیچھے ہٹے مقام ابراہیم پر آئے تو دیکھا مقام ابراہیم بھی ادھر جھک رہا ہے. کدھر جھک گیا؟ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مولد جو آپ علیہ السلام کا مکان ہے، تو ان دونوں کا رخ چکے کدھر ہو گیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے مکان کی طرف. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے، دادا تو تھے نا حضور کے، کچھ تو معاملہ ہے. تو طواف موقوف کر دیا، بھاگے ہوئے آئے اپنے گھر کی طرف. جو لوگ گئے ہیں، جن کو اللہ نے مقدر میں رکھا ہے، اس سے پہلے جا چکے ہیں، اور اللہ ہر ایک ایمان والے کو نصیب فرمائے اپنے گھر کا دیدار، نبی کے روضہ اطہر کا دیدار، ہے نا؟ تو آپ علیہ السلام کا مکان آج بھی وہاں پر موجود ہے نا؟ وہ سامنے جو پہاڑی ہے، اسی پہاڑی کے اوپر جو ہے نا آپ علیہ السلام نے شق صدر کروایا تھا. شق قمر، چاند کا جو معجزہ، اسی پہاڑ پر جبل ابی قبیس جس کو کہا جاتا ہے، اس پر کھڑے ہو کر حضور نے اشارہ کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے.
اور اسی کے بازو میں شعبہ ابی طالب ہے جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سال قید کیا گیا تھا، 3 سال بائیکاٹ کیا گیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان دونوں کے بیچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان ہے، اور اس کے پہلے جو ہے نا پھر بعد میں گویا کہ ابو جہل کا مکان ہے۔ ابو جہل چونکہ کون؟ حضور کا چچا بھی اور دشمن بھی۔ لیکن دیکھو یہ بھی ایک اللہ کی مصلحت ہے میرے بھائیوں، جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے بھی نبی کے عاشق تھے، ان تمام کے مکان کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں قبول کر لیا، سجدگاہ بنا دیا، لوگوں کی آماجگاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ابو جہل کے مکان پر آج بھی لعنت ہے۔ کہ سارے بیت اللہ کا سب سے بڑا بیت الخلا وہ ابو جہل کا مکان ہے۔ چاروں طرف بیت الخلا بنے ہوئے ہیں نا، بیت اللہ کے چاروں طرف ہے، لیکن سب سے بڑا جو بیت الخلا ہے، کیونکہ سب سے بڑا بنگلہ اور سب سے بڑی حویلی اسی کی تھی ابو جہل کی نا، اس لیے وہ اتراتا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مکان کو قبول نہیں کیا۔ یہ مولانا مکی صاحب نے بتایا کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی حکمت بہت بڑی ہے کہ سارے صحابہ کے گھر، عمر فاروق کے، سیدنا ابوبکر صدیق کے، علی مرتضیٰ کے، حضرت بلال کے، سارے کے جو جھوپڑے تھے، مکان تھے، وہ بیت اللہ میں آ گئے۔ لوگ وہاں پر طواف کرے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اپنی پیشانی وہاں پر ٹیکنا سعادت کی بات سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ابو جہل کے مکان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تیرا مکان ہمیشہ کے لیے مردود، تیرے گھر پر بھی لعنت۔ اسی لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں گے نا، اس وقت میں بھی یہ ملعون کہے گا لا الہ الا اللہ، میں اس کو نہیں مانتا، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، وہاں پر بھی انکار کرے گا۔ خیر اللہ ہمیں اس سب سے حفاظت فرمائے ہمیں، اور نبی کا سچا عاشق بنائے، اللہ اپنا صحیح معنوں میں سچا بندہ بھی بنائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بھی بنائے، ہے نا۔ تو میں نے وہ بات اس لیے کہی ہے تو کہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نعت پڑھنے والے غلو کرتے ہیں کیا؟ تو یہ غلو نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو جب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوئے گئے، گھر پر جا کر دیکھا، پوچھا حلیمہ، پوچھا آمینہ کیا بات ہے، یہ اندھیرے کے اندر، گھر کے اندر روشنی، یہ اجالا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ میں نے جس کو اپنے بطن میں رکھا تھا، پیٹ میں رکھا تھا، آج میں نے اس کو جنم دیا، یہ اسی کی روشنی ہے نا۔ سارا گھر روشن تھا، حالانکہ اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا رات کے وقت میں، لیکن سارا گھر اجالا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پر۔ خیر وہ سیرت کا موضوع نہیں ہے اس وقت میں کہ سیرت بیان کروں، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چیز بیان کرنے کی ہے۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور کہا آمینہ چلو اب اللہ نے لڑکا دے دیا تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ تو سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہ رونے لگ گئی۔ تو سیدنا عبد المطلب کو خدشہ ہوا اور یہ افسوس ہوا کہ شاید آج میرے پوتے کا باپ عبداللہ نہیں ہے، شاید حضرت آمنہ اس لیے رو رہی ہے ان کے غم میں، اپنے شوہر کے غم میں، کہ کاش میرے بلختے جگر کا باپ ہوتا، اس کو کھلاتا، کھلونے لا کر دیتا، ہے نا، شاید اس غم میں رو رہی ہوگی۔ پھر پوچھا آمنہ کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ ایک نام میری طرف سے، ایک نام آپ کی طرف سے۔ کہا عبد المطلب جس اللہ نے اولاد دیا ہے اسی اللہ نے نام بھی رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 7 نام آسمان سے منتخب کیے تھے، 7 نام اللہ ہی نے رکھ دیے پہلے ہی پیدائش کے وقت میں ہی، جیسے پیدا ہوئے۔ روایت میں آتا ہے آسمان پر نام تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا محمود، ہے نا، اور توریت میں مؤید، انجیل میں احمد، قرآن میں طٰہٰ، یاسین، محمد، سارے نام اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ میں درود پڑھے گا قیامت کے میدان میں اور وہ ایسے ہوں گے، ہے نا۔ اور حضور نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوں گی قیامت کے میدان میں، ہے نا۔ سب سے پہلی سطر لکھی ہوگی پیشانی کے اوپر کہ یہ انسان منافق نہیں ہے، یہ انسان منافق نہیں ہے، یہ انسان جہنمی نہیں ہے نا، ہاں، اور یہ انسان جھوٹا نہیں ہے۔ یہ 3 سطر پیشانی پر لکھی ہوگی کس کے؟ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت کے ساتھ میں درود پاک پڑھے گا۔ تو آپ حضرات بھی انشاءاللہ نیت کرو کہ روزانہ ہم زیادہ نہیں، کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے؟ 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ یہ درود شریف کا عمل اتنا مجرب اور اتنا کیمیا ہے کہ آپ چاہے جس مقصد کے لیے پڑھیں گے نا تو سنتے رہتے نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، انشاءاللہ سارے آپ کی جو ہے نا تقاضے اور حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ، ہاں، ہر پریشانیاں دور ہوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اندر جو ہے نا، نام مبارک کے اندر
اتنی جو ہے نا تاثیر ہے. اس لیے تو کسی عالم باللہ نے کیا کہا ہے, حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی, حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی, خدا جس پر خود عاشق وہ صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ علیہ السلام تو خود عاشق ہو گئے تھے نا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت ابراہیم نے آپ اللہ رب العزت کو اپنا خلیل بنایا, دوست بنایا, لیکن نبی نے اللہ کو اپنا دوست نہیں بنایا. میں آپ کو کہوں کہ بھائی حافظ صاحب میرے دوست ہیں تو اس کے اندر کس کا کمال ہوگا, میرا کہ ان کا؟ بتاؤ. حافظ صاحب کو کیوں؟ میں نے کہا کہ میرے دوست ہیں تو میری نسبت پہلے گئی ان کی طرف, ہے نا. تو گویا کہ ایک بڑے کا اپنے دوست بنانے میں چھوٹے کو اس کے لیے بہت بڑا ہے نا فخر کا درجہ ہوتا ہے نا, فخر کی بات ہے اس کے لیے. اور چھوٹے نے بڑے کو دوست بنایا تو پھر اتنی بڑی فخر کی بات نہیں ہوتی, اس کو منت سماجت کرنی پڑتی ہے, بار بار جو ہے نا اس کے در پر چکر لگانے پڑتے ہیں جامدار کے خاصدار کے, جب جا کر کہاں میں اس کی دوستی ہوتی ہے. ڈرائیور کو پوچھو, اس کو خط دو, ڈرائیور کو رشوت کھلاؤ, یہ کرو وہ کرو, تب جا کر کہاں بھی امدار کی خاصدار کی دوستی ہوتی ہے نا. تو ایسی حضرت ابراہیم نے عبادت کر کے مانگ مانگ کر رو رو کر بلبلا بلا کر اللہ کو کہا ہے نا اللہ آپ میرے دوست بن جائیے. تب اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو میرا دوست. لیکن حضور کے بارے میں کیا کہا, حبیب اللہ. حضور اللہ ہی نے ڈائریکٹ کہہ دیا آپ میرے حبیب اللہ ہیں. تو آپ علیہ السلام کا مقام بڑھ گیا نا سارے نبیوں میں, ہے نا. ہاں اس لیے ہے نا وہ نعتوں کے اندر سب نبیوں سے اعلیٰ و اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, ہے نا. یقیناً جو ہے نا آپ علیہ السلام کا مقام تو جو ہے دوستو سارے انسانوں سے افضل اور بڑھا ہوا ہے. اللہ کے بعد میں مرتبہ اور مقام ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے نا انسان کو مقام عطا فرمایا کرتے ہیں, ہے نا. نسبتوں کی اللہ تعالیٰ لاج رکھتے ہیں. اینٹ کی بھٹی میں اینٹ بنتی ہے, بنانے والا انسان ایک ہی ہوتا ہے, مالک بھی اس کا وہی ایک ہی ہوتا ہے, خریدنے والا انسان دوسرا ہوتا ہے. لیکن جب اینٹ خرید کر لائی جاتی ہے تو انسان مسجد کے لیے اینٹ آئی, اب ایک اینٹ جو ہے نا مسجد کے محراب میں لگتی ہے, مسجد کے ممبر پر لگتی ہے, اور ایک اینٹ مسجد کے پیشاب خانے میں لگتی ہے. حالانکہ اینٹ کہاں سے آئی, ایک ہی کارخانہ سے, ایک ہی بھٹی میں سے, بنانے والا بھی ایک اینٹ, بیچنے والا بھی وہی. لیکن یہاں آنے کے بعد میں صرف اینٹ کا فرق ہو گیا لگنے کا, کہ ایک اینٹ کہاں لگی ممبر و محراب میں, مسجد کی جو ہے دیوار میں, اور ایک اینٹ لگ گئی پیشاب خانے میں. اب بتاؤ جو اینٹ مسجد کے فرش میں اور ممبر و محراب میں لگی ہے وہاں پر ادنا سے ادنا ایمان والا بھی چپل پہن کر جانا گوارا نہیں کرتا ہے کیا؟ نہیں. اللہ کے گھر ہے, مقام ادب کے خلاف ہوگا, یہ ادب کے خلاف ہوگا, ہے نا. اللہ کے گھر کی توہین ہو جائے گی. تو وہاں پر چھوٹا بچہ بھی تعظیم کر لیتا ہے, اس کے دل میں بھی اس کی عظمت آ جاتی ہے نا. اور پیشاب خانہ ہے وہاں پر بغیر چپل کے جانا یہ بے ادبی ہے نا, یہ خلاف سنت ہے. تو نسبت بدل گئی نا, نسبت کی بدلنے سے اس کا مقام بڑھ گیا, ہے نا, اس کا درجہ بڑھ گیا. اللہ نے نسبت کی وجہ سے اس کی لاج رکھی. تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نسبت کی وجہ سے اللہ ہماری بھی لاج رکھ لے. اس وقت میں ہم سب جو جمع ہوئے ہیں وہ کس کی نسبت پر, اللہ کے گھر کی نسبت پر. یہ ہمارے ذہنوں میں, اور اللہ خیر معاف کرے پوری امت کو صحیح سمجھ کی توفیق دے. خانقاہ کے نام سے ایک الرجی ہے لوگوں کو, ہے نا. خانقاہ کے نام سے لفظ خانقاہ الرجی ہے نا. انرجی تو نہیں, الرجی. انرجی اور الرجی میں فرق ہے نا, ایک میں نون انرجی اور ایک میں الرجی. الرجی بولتے ویسے جو کھاد پھول جی ہے نا بیماری ہو جاتی ہے, گویا کہ ایسی الرجی انسانوں کو بھی خانقاہ کے نام سے ہے, لفظ تصوف کے نام سے ہے. حالانکہ دوستو سب سے پہلی خانقاہ بیت اللہ ہے. سب سے پہلی خانقاہ بیت اللہ, دوسری خانقاہ دار ارقم, تیسری خانقاہ مسجد نبوی. ہے کہ نہیں ہے؟ اب ٹائم نہیں اتنا کہ سب تفصیل بتاؤں آپ کو, ورنہ بتاتا انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا ہے تو بنے گی خانقاہ یہاں پر انشاءاللہ. ساری چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے کہ بیت اللہ سب سے پہلی وہ خانقاہ کس معنی کر, ہے نا, دار ارقم کس معنی کر دوسری خانقاہ, اور تیسری خانقاہ مسجد نبوی کس معنی کر, کس وجہ سے, اس کا کارن کیا, یہ بات بھی انشاءاللہ تفصیل بتلاؤں گا. اللہ نے چاہا تو زندگی سلامت رہی تو, ہے نا. اللہ آپ لوگوں کو بھی قبول فرما لے. تو ہم سب اس وقت میں یہ مسجد کی نسبت پر جمع ہوئے اللہ کے گھر کے لیے. یہ مسجد ہی ہے,
کوئی الگ چیز نہیں ہے. بیت اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ قرآن کے حلقے لگتے کہ نہیں لگتے؟ قرآن پڑھا جاتا کہ نہیں پڑھا جاتا؟ مدرسے چلتے نا وہاں پر، سارے درس چلتے رہتے ہیں. پوچھو جو گئے ہوئے ہیں بیت اللہ، کون کون گئے اس میں سے عمرے کے لیے، حج کے لیے؟ بس سارے گئے ہوں گے نا. پیچھے سے اشارہ ہے دیکھو ماشاء اللہ. تو انہوں نے دیکھا وہاں پر کہ بھائی وہاں پر جو ہے نا چلتا رہتا ہے، درس بھی چلتا ہے، مولانا مکی صاحب کا بھی، دیگر علماء کرام کا بھی ہے نا. اور اچھا وہیں پر جو ہے ذکر اللہ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ذکر اللہ نہیں ہوتا. ہم نے تو خود الحمدللہ ذکر کیا ہے. مفتی احمد صاحب خانپوری صاحب کے ساتھ میں مطاب میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا ہے، اصل سے لے کے اشراق تک. اور وہ ایک ہستی ایسی ہے کہ وہاں کے جو واچ مین ہوتے ہیں یا جو گائیڈ ہوتے ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم اصل سے لے کر مغرب تک بیٹھے تھے، لیکن پولیس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ چلو چلو یہاں سے اٹھو. یہ بس اللہ والوں کی بات ہوتی ہے نا. جوہری راہ جوہر بھی شناس، جوہری جوہر کو پہچانتا ہے. تو کوئی بھی ایک مرتبہ بیٹھنے کا موقع ملا ان کے ساتھ میں، اثر سے لے کر مغرب تک کتنا فاصلہ ہوتا ہے وہاں پر حنبلی مسلک کے اعتبار سے نماز ہوتی ہے نا. الحمدللہ پورا وقفہ ملا اور پوری دوات تسبیح ان کے ساتھ میں کرنے کا موقع ملا اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. ایک مرتبہ عمرے کے لیے گیا، حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ صاحب علی گڑھ جو حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد اور جانشی ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھنے کا موقع ملا. ان کے سامنے بھی الحمدللہ حتیم کے اندر ذکر اللہ کیے. پھر جو باب فہد ہے وہاں پر بیٹھ کے جو سارے اکابرین جمع تھے بڑے بڑے، اسی وقت میں اللہ کے فضل سے حضرت مولانا شاہ کی مختار صاحب پڑوس ملک کے جو حضرت ہردوئی کے خلیفہ ہیں وہ بھی اتفاق سے اللہ کے فضل سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے ذکر جہری شروع کرایا. اچھا وہاں تو ایسا ہے کہ بھائی کوئی کچھ بھی کرو، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں، سارے ذکر جو ہے نا ماشاءاللہ وہاں پر کر رہے تھے. مولانا مکی کہتے ہیں ہم خود پر ذکر کرتے ہیں یہاں پر، تو سارے شعبے وہاں پر بھی زندہ ہے. مسجد نبوی کے اندر بھی وہ زندہ ہے. جب پرخطر ماحول تھا تو سب سے پہلے مدرسہ کہاں بنا؟ سب سے پہلی خانقاہ کہاں بنی؟ دار ارقم میں. آج دار ارقم جو مکان ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مکان تھا وہ سب سے پہلے مدرسہ ہے دنیا کا، اور سب سے پہلی خانقاہ ہے نا، سب سے پہلے دعوت کا مرکز وہ ہے نا. آج وہ صفا مروہ کی جو صحیح ہوتی ہے نا اس کے اندر ان کا مکان آ گیا ہے، لیکن جب وہ تھا الحمدللہ ہم نے وہ مکان بھی دیکھا اللہ کے فضل سے. لیکن اب وہ جو ہے نا صفا مروہ کی جو صحیح ہوتی ہے اس روڈ میں وہ مکان آ گیا ہے. اب تو بہت تبدیلی ہو گئی بہرحال. خیر تو اب وہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں کبھی سنیں گے انشاءاللہ. عرض یہ کرنا تھا کہ اس وقت میں ہم سب جو ہے نا اللہ کے گھر کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. خانقاہ بولے تو کوئی یہ نہیں کہ بابا اس میں کچھ ڈانس ہوتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں یا دیگر جو شرکیہ کوئی کلمات کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے. نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے. حدیث کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ اللہ. نبی نے کیا فرمایا؟ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں باقی ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کو نہیں لائیں گے، قیامت قائم نہیں ہوں گی، ہے نا. من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائے گا، اللہ لا الہ الا اللہ کہے گا، کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. حدیث کس کی ہے؟ میری کی نبی کی؟ حدیث کس کی ہے؟ نبی کی ہے نا. پھر ہم ادھر نبی کو بھی مانتے ہیں، ادھر خانقاہ کا انکار بھی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کا انکار بھی کرتے ہیں. تو یہ تو شریعت نہیں، اسلام نہیں، دین نہیں ہے نا، اور یہ ایمان والے کا کام بھی نہیں ہے. فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث نے سب سے زیادہ ضخیم، سب سے زیادہ موٹا جو چیپٹر ہے، جو حصہ ہے وہ فضائل ذکر کا ہے. مسلمانوں کی موجودہ پستی کے واحد علاج میں حضرت شیخ نے ساری چیزیں لکھی ہیں. اگر بننا ہے تجھ کو کچھ تو کر خدمت فقیروں کی، ایک گوہر نہیں ملتا ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. لکھا ہے حضرت نے، ہاں ساری چیز لکھا ہے. اگر تجھے کچھ کامل بننا ہے تو اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ پر دے. جب تک کہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ پر نہیں دے گا انسان کامل نہیں بن سکتا، ہے نا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. علماء بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھو. نبی کے بعثت کا مقصد 3 چیزیں. پہلے تعلیم، تبلیغ، تزکیہ. اگر تزکیہ کا انکار ہے تو میں کوئی درکن بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی آئے سوال کرے مجھ سے پوچھے، اگر تزکیہ کا انکار کرتا ہے تو ایمان اس کا گیا، ایمان گیا اس کا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کوئی بھی ہو، چاہے دنیا کا انسان، مفتی ہو، عالم ہو یا جو بھی ہو،
یہ جو بھی اپنا کو دعویٰ کر کے بھائی میں دین کا زیادہ جاننے والا ہوں، اگر وہ تزکیے کا انکار کرتا ہے، خانقاہ کا انکار کرتا ہے، تو گویا کہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک بھی جملے کا انکار اس سے کیا ہوگا؟ کفر لازم آئے گا۔ شیخ حنیف صاحب نے بھی دعوے کے ساتھ میں اس بات کو ہمارے حضرت بلگام رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر، ریلوے اسٹیشن کی مسجد کے اندر حضرت کی مجلس میں شیخ حنیف صاحب لوہاروی گجرات کے وہ آئے تھے، انہوں نے اسی آیت کے ضمن میں کہا اگر تم تزکیے کا انکار کرتے ہو تو قرآن کی اس آیت کا انکار ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار اس سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب تمہارے نکاح کی تجدید لازمی، کلمے کی تجدید لازمی، اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے تو تم مرتد ہو گئے، نکاح نہیں کرتے تو تم گویا کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں حرام زندگی گزار رہے ہو۔ یعنی کون کہتا ہے؟ ہم نہیں کہتے، قرآن کہہ رہا ہے نا، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، ہم کون ہوتے کہنے والے؟ اور آج تک کسی مفسر نے، کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کے علاوہ کسی کوئی اور تفسیر ہے اس کی، کیا بولنا؟ نبی کی ویسے کا مقصد یہی ہے۔ اور کون ایمان والا ایسا ہوگا کہ جو کہے گا کہ بھائی آپ تبلیغ میں بن جاؤ، چلنے بن جاؤ، چارمے میں بن جاؤ، یا کسی مدرسے میں بن جاؤ، یا کسی جو ہے نا ایسی جگہ پہ بن جاؤ؟ وہ کہتا ہے تو گویا کہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ کون ہے؟ فاؤنڈر ہے نا تبلیغ کے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میں میوات جاتا ہوں، میرے ساتھ علماء ہوتے ہیں، فقہ ہوتے ہیں، ذاکرین کی جماعت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی میں جب میوات جاتا ہوں تو جانے کی وجہ سے، لوگوں کے اختلاط کی وجہ سے، ملنے جلنے کی وجہ سے میرے دل کے اوپر میل کچیل جم جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے۔ اس دھبے کو، اس میل کچیل کو دور کرنے کے لیے میں میوات کی واپسی سے بنگلے والی مسجد میں نہیں آتا، بلکہ فوراً رائے پور کی خانقاہ میں جاتا ہوں، اور حضرت کی توجہ کے پانی سے دل کو غسل دیتا ہوں، تب جا کر میرا دل اپنی حالت پر آتا ہے۔ اگر حضرت نہیں ملتے رائے پوری تو بنگلے والی مسجد میں آ کر 3 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، جب تک کہ 3 دن کے اعتکاف کے پانی سے دل کو غسل نہیں دیتا، اس وقت تک کہ میرا دل اپنی حالت پر نہیں آتا۔ اور وہ زمانہ کس کا تھا؟ خیر کا یا شر کا تھا؟ خیر کا تھا نا، 100 سال پہلے کی بات ہے نا۔ اس جب میں یہ موبائل تھا کیا گناہ کے آلات تھے جتنے آج ہیں؟ آج تو ادھر دیکھو تو گناہ، ادھر دیکھو تو گناہ، آگے دیکھو تو گناہ، پیچھے دیکھو تو گناہ کے آلات ہیں۔ 17 آلات ہی آلات ہیں گناہ کے، مشینیں لگی ہوئی ہے نا، کارخانے چل رہے ہیں گناہوں۔ لیکن وہ زمانہ تو خیر کا تھا۔ اس کے باوجود کون کہہ رہے ہیں؟ فاؤنڈر، تبلیغ فاؤنڈر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو پھر آج ہم سب کو اپنے دل کے بارے میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے، کتنا چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم اوتار ہیں، ہمارے دل پہ کوئی گناہ کا دھبا لگتا ہی نہیں ہے نا۔ اگر گناہ کا دھبا نہیں لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کے بارے میں کہا گیا قرآن میں، حدیث میں، کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سب گنہگار ہیں، ہے نا۔ ہاں، اگر ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم گناہ نہیں کرتے، ہم کو خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نا، یا کلمے کی تجدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی میں ایک نبی ہوں، اس لیے کہ میرے اندر گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ اور ہم نبوت کو تسلیم نہیں کرتے اس زمانے میں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے بعد میں نبوت کا دروازہ بند ہے نا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 9.5 سال کی عمر میں پڑھ رہے تھے، کہاں گئے پڑھنے کے لیے؟ آپ لوگ کو معلوم ہے؟ تاریخ کو بتاؤ، ہسٹری اگر معلوم ہے ان کی تو بتاؤ زندگی۔ ان کے والد بھائی، بڑے بھائی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگو میں پڑھاتے تھے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ان کے پیر و مرشد، ان کے وہ خلیفہ بھی تھے اور خادم خاص بھی تھے، ان کی خلوت جلوت سب سے جو ہے وہ واقف تھے، اور بہت معتمد خاص ان کے وہ خلیفہ بھی رہے اور خادم بھی رہے۔ اور حضرت شیخ کے والد صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی، تو داخلے کے لیے لے کے ایڈمیشن کرایا۔ ایڈمیشن کرانے کے بعد میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 9.5 سال کی عمر ہے حالانکہ، اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا آپ تذکر کرتے ہو، میں نہیں کرتا ہوں، تو مجھے بھی دل میں جذبہ پیدا ہو رہا، ذوق پیدا ہو رہا کہ میں بھی حضرت سے بیعت ہو جاؤں، یا تو تم مجھے بیعت کر لو یا تو حضرت سے کرا دو۔ کہا کہ میں تو نہیں کروں گا، میرے شیخ موجود ہے، شیخ کی موجودگی میں کیسے بیعت کراؤں؟ تو کہا ٹھیک ہے حضرت سے تم جا کے درخواست کر دو، آپ جا کر بول لو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ حضرت الیاس بیعت ہونا چاہتا ہے، حالانکہ اس وقت میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج نہیں تھا بیعت کرنے کا طلبہ کو، اس لیے کہ طلبہ کا کام مین جو ہے ان کا پڑھنا پڑھانا ہے، مطالعہ تکرار ہے، اگر وہ تسبیحات میں لگ جائے گا تو پھر علم کچا رہ جائے گا نا،
لیکن جوہریرہ جوہر می شناس پہچانتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ الیاس بھی آگے چل کر ہیرا بنے گا، ہے نا، اللہ سے کچھ کام لے گا. تو حضرت نے برجستہ فرمایا حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں طلبا کو بیعت تو نہیں کرتا، ہاں لیکن اگر الیاس کی خواہش ہے تو الیاس کو بیعت کر لوں گا. 9.5 سال کی عمر میں بیعت ہوئے. کتنی عمر میں؟ عمر کتنی ہے؟ 9.5 سال. خود حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کتاب میں موجود ہے. فرماتے ہیں وہ 9.5 پونے 10 سال کی عمر سے بیعت ہوا. اس دن سے وظیفہ جو شروع کیا ہے نا، آخری مرض الوفات تک کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی میرا وظیفہ ناغہ نہیں ہوا. ایک سانس میں 200 مرتبہ اللہ 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 کی ضرب لگاتے تھے ایک سانس میں. اپنے پتو سانس میں نہیں اتنا لمبا ہے، 10 مرتبہ بھی نہیں ہوتے، ہے نا. اور کتنا کر لیا تھا؟ سلطان الاذکار سارے اوراد و وظائف پورے کر لیے تھے چشتیہ سلسلے سے. 4 سلسلے ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ہے نا. تو یہ ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے چشتیہ سلسلہ زیادہ فروغ رہا ہے اس زمانے سے. کیوں؟ اپنے اس سرزمین پر کون آئے؟ خواجہ اجمیری آئے. خواجہ اجمیری کے صدقے میں جو ہے نا چشتیہ سلسلہ کو زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ترقی دیا. اور انہیں سے یہ اشارہ جو ہے نا کس کا، کس کے نام عمل میں سارا ثواب جا رہا ہے؟ پہلے خواجہ اجمیری کو، اور خواجہ اجمیری سے پہلے پھر محمد ابن قاسم کو. خواجہ اجمیری کی اولاد محمد ابن قاسم میں جو ہے نا، خواجہ اجمیری ان کی اولادوں میں سے محمد ابن قاسم جو ہے نا شادی ہو کر صرف 17 دن ہوئے تھے اور اپنا ملک چھوڑ کر یہاں گئے تھے، ہے نا. ہاں، اور 250 سال کی عمر ہوئی، پوری زندگی جو ہے نا یہاں بتائی انہوں نے. ان کی نسل سے خواجہ اجمیری ہے. خواجہ اجمیری کیسے بنے، کب بنے ہیں؟ ان کے شیخ تھے، ان کے پیر و مرشد تھے. آج جو ہم کہتے ہیں بھائی یہ نئی چیز ہے، نئی چیز نہیں ہے. اصل میں ہمارے پاس لیٹ سے پہنچی، تاخیر سے پہنچی ہے، اس لیے ہم کنفیوز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نئی چیز نہیں ہے، پرانی ہی چیز ہے. آپ ہسٹری کو پڑھو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شرف الدین منیر رحمۃ اللہ علیہ. ان تمام اکابر اولیاء اللہ کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا ہم بہت پیچھے ہیں، اور ہم تک جو ہے نا بہت مشکل سے، بہت جو ہے نا آخر میں آ کر یہ جو ہے نا یہ سلسلے بھی اور یہ دین بھی ہم تک آ کر پہنچا ہے. یہ تو دعوت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس علاقے میں دین کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا فروغ عطا فرمایا، ترقی عطا فرمایا، اور جو ہے نا اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے ہم کو دین ملا ہے. ورنہ سیدھا مسلمان تھے دنیا کے اندر، اس ہے نا اس پورے ملک بھارت کے اندر، اور خاص طور سے ہمارے اس پورے علاقے میں، کرناٹک، مہاراشٹر، دکشن مہاراشٹر اور دکشن کرناٹک میں. تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کتنے لوگ ایمان لائے معلوم ہے؟ 90 لاکھ لوگ ایمان لائے نا ان کے ہاتھوں پر. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر 90 لاکھ لوگ ایمان لا گئے ہیں. لیکن ان سے پہلے ان کی محنت اور جفاکشی اور ان کی ریاضات مجاہدات کو دیکھیے. ان کے پیر و مرشد تھے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ. 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہے ہیں، اور 20 سال تک مولانا الیاس بھی اپنی خدمت میں رہے شیخ کی. پہلے شیخ کی خدمت میں 10 سال، دوسرے کی شیخ کی خدمت میں 10 سال. 20 سال کا وقفہ پورا کیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی. 20 سال تک پہلے صرف اللہ کا ذکر ہی کیا ہے. اللہ کا ذکر کرتے 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 جب دل کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ، دل کا تصفیہ ہو گیا، پھر جب گئے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فکروں پر اور اس ذکر کے کثیر کی طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ دعوت کا کام کھولا. سمجھ گئے نا؟ ہاں، پہلے 20 سال تک ذکر ہی ذکر کیا ہے. اب وہ واقعہ بھی ہے. ایک دہلی کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر بنگلے والی مسجد میں آگے تھے، تو ایک وہاں پر ایک انسان تھا، اس کی لڑکی پر جنات حاوی ہو گیا تھا. بہت پریشان تھا. اس وقت کے سارے جتنے بھی قرب جوار میں علماء، یہ وہ تعویذ والے، عمل والے سب تھے، سب کو دکھایا انہوں نے، کہیں سے کچھ ہونے کو تیار نہیں. آج آ کر وہ ریلوے گاڑی کی پٹری پکڑ کر باپ بیٹی جا رہے تھے. کس کے لیے؟ خودکشی کرنے کے لیے. کہ ریل کے نیچے میں بھی کٹ جاؤں آج اور اس بیٹی کو بھی کاٹ ڈالوں گا، میرا رہ کر فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کتنا علاج کرا دیا، پریشان ہو. حسن اتفاق ایک کوئی بوڑھا انسان مل گیا ان کو، کہا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ وہ چونکہ جنات کی ایسا حاوی تھا کہ لڑکی مطلب کپڑا آنکھ پر رکھتی نہیں تھی، فوراً جو ہے نا پھاڑ کر پھینک دیتی تھی.
جب اس حیات میں دیکھا تو اس کو بھی تعجب ہوا. تھوڑا نیند آ رہی تو تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں, نیند کو تھوڑا سا دور رکھ دیں, یہ سب چیزیں بعد میں نہیں ملیں گی. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کہا, وہ جو بزرگ مل گئے تھے اس باپ بیٹی کو, تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بس خودکشی کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ کہا کہ دیکھو اتنے سال ہو گئے, میں پریشان ہوں, زندگی سے پریشان آ چکا ہوں اس بچی کو لے کر, اور سب کے پاس پھر چکا ہوں, ڈاکٹر مولوی فلاں سب. اب میرے بس کی بات نہیں ہے میں اس کو جو ہے نا مصیبت کو برداشت کر سکوں, ظلم کو تشدد کو سہ سکوں, کسی نے خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس بزرگ نے بندہ سماجت کی, ایک دفعہ میری بات مان لے. دیکھیے ہاں بغلے والی مسجد کے اندر ایک صوفی صاحب ہے, صوفی صاحب اس ٹائم صوفی صاحب تھے, اس ٹائم یعنی دعوت کام میں شروع نہیں ہوا تھا, یعنی ذکر ہی کرتے تھے. کہا کہ ایک صوفی صاحب ہے, یہاں کل مسجد کے اندر چھوٹی سی مسجد ہے, جھوپڑا ہے, وہاں جا, وہاں ایک اللہ والا بیٹھا ہے, وہ دم کر دے گا نا تو تیری بچی اچھی ہو جائے گی. وہ نہیں ماننے کو تیار تھا, لیکن خیر اس نے بندہ سماجت کی, چلو بھائی کسی کو ہدایت مل جائیں گی اور جان بچ جائیں گی. خیر اس کی بات مانا, اور بیچارے خود بزرگ بھی اور وہ تینوں باپ بیٹی بھی کہنے لگے آگے میں نہیں جاؤں گا, پہلے تجھے میں نے دکھلا دیا, آگے تو چڑھ جا, باپ بیٹی جاؤ اندر. جیسے ہی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑی ہے اس بچی پر, فوراً کہا آپ کو کپڑا پہناؤ, کپڑا پہناؤ, کپڑا پہناؤ. ہے نا, نظر سے نظر, ہے نا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سمجھ گیا نا. تب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر کے اثر برکت سے, جب یہ تاثیر ہے اللہ کے نام میں کہ ایک نگاہ سے جو ہے نا جن بھی بھاگ سکتا ہے, تو پھر جو ہے نا یہ بندوں کے جن کیوں نہ بھگاؤں. پھر کڑتے رہے مانگتے رہے, اللہ یہ امت کے بندے بے یار و مددگار بے دین دنیا میں پھر رہے, اس کے لیے کوئی تو ہدایت کا ذریعہ, اور ذکر لیکن کرتے رہے. پھر جب حج بیت اللہ کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام الہام فرمایا خواب کے ذریعے سے اور کھولا اس کام کو. پھر آئے اس کے بعد میں, آنے کے بعد میں بھی دیکھو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اہل گھر کے پاس ملے گئے. ہمارے نقشبندیہ سلسلے کے ہمارے دادا پیر خواجہ عبد المالک صدیقی قریشی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ہمارے پردادا پیر ہوتے ہیں, ان کے پاس میں گئے. جب ملک بٹا ہوا نہیں تھا, ہے نا, ایک ہی تھا یہ پورا ملک, ان کے پاس میں گئے. بہت بڑے اللہ والے کہلاتے تھے وہ, تو ان کے پاس میں گئے کہ حضرت ایسے سے وہاں پر یہ ہوا ہے, خواب ہوا ہے, اور وہاں سے تو میں اب آ گیا ہوں, وہاں کہا گیا تھا کام لیا جائے گا, میں کیا کروں. تو انہوں نے فرمایا, رو رہے تھے, کہا روتے کیوں ہو, تم سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو گے, کہا گیا کہ کام لیا جائے گا تو لینے والا لے لے گا نا. پھر خواب پوچھا خواب میں کیا, تو خواب میں ایسے سے بتایا گیا حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے, ہے نا, ایک شطرنجی کیا تھی, وہ پھٹی ہوئی چمڑے کی جو ہے نا اتنا سا ٹکڑا تھا, وہ رکھ دیا ایک لنگے کے ٹکڑے میں, اور ایک جوڑ کپڑے دیے, اور کہا دیکھو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کپڑا اٹکاؤ, تمال لو, پانی کا لوٹا لو, اور جاؤ بستی بستی میں پھرو, کلمے کی دعوت دو. کنہوں نے سکھائے, کنہوں نے بتایا, نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ نے. یہ تاریخ ہمارے سامنے تھی. یہ تو سارا کیا تھا کہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے سارے, ہے نا, سارے اللہ والے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی کام, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, ہے نا, اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری, شاہ عبد القادر رائے پوری, عبد الرحیم کا تو انتقال ہو گیا تھا, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام کے مشورے کے بغیر حضرت کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا, ہے نا. ہر کام جو ہے نا حضرت شیخ کے مشورے سے اور حضرت شیخ کی رائے کو ترجیح دی جاتی تھی, اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم عجیب و غریب کا دیا تھا ان کو, حضرت شیخ الحدیث کو. تو حضرت شیخ الحدیث جو بھی رائے دیتے تھے تو اس چیز کو پہلے قرآن میں حدیث میں ریسرچ کرتے تھے, دیکھتے تھے, اس کے بعد میں رائے دیتے تھے. پھر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث کی اس رائے پر فیصلہ کیا کرتے تھے کہ زکریا کی کوئی بھی رائے اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی, بلکہ ان کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں, جب یہ دیکھا کہ بھائی دنیا میں بگاڑ آ رہا ہے, اب دیکھو موضوع ادھر سے ادھر ہو جا رہا, دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ آ رہا ہے, تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خام میں آئے, کہا زکریا تم موجود ہو اور دنیا میں ہر شعبے میں بگاڑ آ رہا ہے. نہیں, انہوں نے خواب دیکھا کہ بگاڑ آ رہا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ اے زکریا تم اٹھو اور ہر شعبے میں جا کر تم اللہ کے نام کو زندہ کرو. کس کو زندہ کرو؟ اللہ کے نام کو زندہ کرو, ہے نا. ہر جگہ پر مجلسیں کراؤ,
ہر جگہ پر خانقاہ آباد کراؤ. پھر وہ دن تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 17 سال تک جو ہے نا اللہ کے نام کے لیے سارے دنیا میں پھرتے رہے. انگلینڈ، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، افریقہ، امریکہ ہے نا، سارے یورپ کے اندر، اور ہر جگہ پر الحمدللہ خانقاہیں بنوائی انہوں نے، اور ہر جگہ پر ذکر کو شروع کروایا. اس لیے کہ اس حدیث کی روشنی میں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ اللہ، ہے نا. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جب دنیا کی بقا اللہ کے نام کے ساتھ میں ہے تو ہماری بھی ہر چیز کی بقا اللہ کے نام کے ساتھ میں. ہمارے گھر کی بقا، ہمارے کاروبار کی بقا، ہماری زندگی کی بقا، ہماری جو ہے نا کاروبار عصمت دری کی بقا، ہے نا، ہر چیز کی بقا گویا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں. تو اس لیے اللہ کے نام کو زندہ کیا جائے جگہ جگہ پر. تو اس زمانے کے اندر جو ہے نا 30 میل پر خانقاہ آباد حضرت شیخ الحدیث کرتے تھے. 30 میل کے بعد میں ایک خانقاہ، 30 میل کے بعد میں ایک خانقاہ. آج آپ کے گھر میں کتنے دواخانے ہیں؟ جسم کے دواخانے کتنے ہیں؟ سب سے زیادہ گڑھ ہے کولہاپور میں بھی میرے خیال سے اتنے نہیں جتنا یہاں پر ہے شاید، ہے نا. لیکن کسی بھی حدیث میں اور کہیں بھی قرآن کی آیت میں یہ نہیں ہے کہ جسم کے اچھا ہونے پر جنت کا وعدہ ہے. جسم کے اچھا ہونے پر، جسم کے موٹا بننے پر کہیں بھی جنت کا وعدہ نہیں ہے. روح کے اچھا بننے پر جنت کا وعدہ ہے نا. روح اچھی بن گئی تو جنت بن گئی، روح بگڑ گئی تو جنت بگڑ گئی، ہے نا، جنت خراب ہو گئی. اگر جسم کے بننے پر جنت ہوتی نا تو دنیا کے سارے پہلوان باڈی بلڈر کہاں چلے جاتے؟ جنت میں جاتے. پھر آپ جیسے لکڑے کہاں جاتے؟ مشکل میں پڑ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جسم کے بننے پر نہیں بلکہ روح کے بننے پر جنت کا وعدہ کیا، ہے نا. تو میں خواجہ عثمان حاوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہا تھا نا کہ دیکھو انہوں نے بھی 20 سال تک پہلے اللہ کا ذکر کیا، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 سال ان کی خدمت میں رہے. ان کی اپنے استاد اور شیخ پیر و مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، لائٹ نہیں ہے کیا؟ ان کی خدمت میں رہے 10 سال. ان کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر حضرت مطمئن نہیں ہوئے، حضرت مولانا رشید الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ فوراً جو ہے نا اپنے دوسرے پیر کی تلاش میں نکلے. کس کی تلاش میں؟ اپنے پیر کی تلاش میں نکلے. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ جس کا پھر پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہو جاتا ہے. تو اب چونکہ میرے پہلے پیر کا انتقال ہو گیا ہے تو مجھے خالی نہیں بیٹھنا ہے. اس لیے کہ نفس جو ہے نا اچھے اچھے کو جو ہے نا ڈبلے میں ڈالتا ہے نا، بہکاتا ہے، جہنم تک پہنچاتا ہے. تو پھر دوسرے پیر کی تلاش میں نکلے، دیوبند گئے. اس وقت میں دیوبند کے اندر شیخ الحدیث تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس میں گئے کہ حضرت مجھے بیعت کر لو. تو دیکھو بولتے ہیں کہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے. وہ سمجھ گئے کہ پرندہ میرے جال میں پھنس سر کا نہیں نا. تو انہوں نے بیعت نہیں کروائے، کہا کہ تم جاؤ سہارنپور، مولانا خلیل احمد محمدی سہارنپور سے بیعت ہو جاؤ. اور پھر اللہ کی مصلحت کہ چند دن کے بعد میں شیخ ہند کا انتقال بھی ہو گیا. کچھ مصلحت نہیں ہوگی کہ بھائی میں دنیا سے جانے والا ہوں تو اس وجہ سے بھی کچھ الہام رہا ہوگا، تو انہوں نے بیعت نہیں کی، ان کو سہارنپور بھیج دیے. پھر سہارنپور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. ان سے جا کر بیعت ہوئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور 10 سال تک پھر ان کی خدمت میں رہے، آتے جاتے رہے، اور 10 سال تک ان کے پاس میں رہ کر ان سے ذکر کیا، ذکر سیکھا، ذکر کیا. پھر انہیں سے ان کو خلافت اور خرقہ خلافت ان سے ملی. اور پھر اس کے بعد میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 6 خلیفہ ہوئے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کام بدعت ہے، تو میں کہتا ہوں ساتھیوں کو کہ سب سے پہلے پھر جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدعتی کہو، نعوذ باللہ، ہے نا. کہ یہ سلسلہ کس کا ہے؟ یہ بیعت کا، ہمارا کہ نبی کا؟ نبی کا سلسلہ ہے نا. تو نبی نے کہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں اچھے بیعتیں الگ الگ ہیں موقع کے اعتبار سے. 8 طرح کی بیعت ہے نا. بیعت ہجرت ہے، بیعت جہاد ہے، اور بیعت سنت ہے. یہ جو بیعت سنت ہے یہ جو ہم کرواتے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہے نا. ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب حضور نے فرمایا. ایک سنت میری زندہ ہوگی تو تم کو گویا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بدعتی کہنا پڑے گا. اگر یہ کہتے ہو کہ بھائی یہ کام بدعت ہے یا نیا کام ہے یا نئی چیز ہے، تو پھر نعوذ باللہ گویا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے بدعت کیا نا. کہ 9.5 سال کی عمر میں کیا ضرورت ہے ان کو بیعت ہونے کی؟ 9.5 سال کی عمر سے لے کر جو ہے نا گویا کہ 25-30 سال کی عمر تک ذکر کرتے رہے، اور پھر پوری زندگی ذکر کیا. پھر خلیفہ بنایا انہوں نے. کیوں اپنا خلیفہ تو اس لیے بنایا جاتا نا کہ بھائی میرے بعد میں میرا ایک سلسلہ کام چلتا رہے. نمائندہ اپنا طریقہ کر کے جاتے ہیں قابل مشائخ علی اللہ.
انہیں کیا ضرورت تھی؟ اچھا نظام الدین میں تو اس وقت میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا منشی اللہ دتا اللہ اکبر مستجاب الدعوات مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، میاں جی محراب شیخ زکریا کے خلیفہ، مولانا مصطفیٰ پالپوری شیخ زکریا کے خلیفہ، سارے ایک سے ایک جو ہے نا پہاڑ تھے، علم کے بھی عمل کے بھی، ہے نا. منشی اللہ دتا رات کو اٹھتے تھے تہجد کے وقت میں لاٹھی ٹھک ٹھک مارتے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، اتنی بات سنتے تھے سارا مرکز جو ہے نا بیدار ہو جاتا تھا. ہاں ایسے تھے. ایک روز جو ہے نا بادل آ گیا، جماعت آئی ہوئی تھی باہر سے، چھوٹا مرکز تھا اس ٹائم میں، تو ایسی جماعت بیٹھی تھی، بادل آ گیا، ڈنڈا اٹھایا، اے اللہ یہ تیرے مہمان ہیں، ہمارے پاس میں اتنی جگہ نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، کیا تو ان کو ذلیل کرے گا، ان کو بھگائے گا؟ فوراً بادل چلا گیا. ایسے اللہ والے تب تھے نا. وقت نہیں ہے، میں نے سنا تھا وہ جو ملک تقسیم ہوا ہے، حضرت نے کہا تھا مولانا منشی اللہ دتا نے عالم نہیں تھے، نواتی تھے، لیکن ایمان اور تقویٰ اس کامل کا اور ذکر کتنے پابند ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس بارے میں. حالانکہ میں چھوٹا ہی تھا لیکن بس اللہ کو دیدار کرانا تھا ان سے بزرگوں کا. تو نظام الدین میں بہت پہلے سے آتا جاتا رہا، تو 12,000 جو ذکر کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے نظام الدین کی جو ہے نا چھتیں ہل رہی ہو، کھمبے ہل رہے ہو. حالانکہ چھوٹا تھا مرکز. فضل کریم بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں تو الحمدللہ کئی مرتبہ جو نا بیٹھنے کا موقع ملا، ذکر میں بیٹھنے کا موقع ملا. وہ جب ذکر کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کھمبے ہل رہے ہوں، ایسا ذکر ہوتا تھا ان کا نظام الدین بنگلہ علی مسجد میں. حضرت جی کا ذکر دیکھا ہم نے، حضرت جی کی تو خدمت بھی ملی الحمدللہ، ان کا ذکر دیکھا. مولانا زبیر صاحب کا ذکر دیکھا. مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جب تراویح پڑھاتے تھے، جب بدن بھاری نہیں تھا ان کا، 5-6 سال تراویح پڑھائی، اس کے بعد میں جسم بھاری ہو گئے تو چھوڑ دیے تھے. جب قرآن پڑھتے تھے کیا بتاؤں میں آپ لوگ کو، ایسا مزہ آتا تھا ان کے قرآن پر، جیسے کل سے ہم نے پڑھا نا ماشاءاللہ، ان سے بھی عجیب و غریب ان کی آواز، ایسا لگتا تھا کہ بس سنتے رہنا رات بھر، نیند نہیں آتی تھی. ایسی مٹھاس ان کی آوازوں میں، اور پڑھنے کا انداز بھی ماشاءاللہ عجیب و غریب. ہاں ان کے ذکر میں بیٹھتے تھے ہم مسجد کی مجلس میں جا کر، حضرت جی کے مجلس میں جا کر بیٹھے بنگلے والی مسجد میں، ہے نا. حضرت جی سے اس زمانے میں ہم پڑھنے کے زمانے میں بیٹھے ہوئے تھے. دلی کی جو ہے نا عیدگاہ میں اجتماع ہوتا ہے، رسی پھینک کر جو ہے بیت کراتے تھے. ہاں تو یہ بیت کا سلسلہ تو اس زمانے سے ہر قیامت تک چلتا رہا. کہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے نا. تو یہ جو خانقاہ ہے نا، خانقاہ کے نام سے الرجی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خانقاہ کو تقویت دینی چاہیے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بھائی ہمارا ساتھی جو ہے نا ایک جو ہے نا 4 مہینے جائے تاکہ اس کے اندر جو ہے نا علم دین کی طلب پیدا ہو. وہ وہاں پر سے جو ہے نا علم دین کی طلب پیدا کر کے آئے تو مدارس کا رخ کرے، علماء کے پاس بیٹھے، ائمہ کے پاس بیٹھے، قرآن درست کرائے، ہے نا. پھر ان سب کو جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے خانقاہ میں جائے، اللہ والوں کے پاس جائے. ہاں ساری چیز ہے ایسی، ہے نا. اب آپ جاتے ہیں دواخانے میں، ہاسپٹل میں جنرل وارڈ بھی رہتا ہے، اے سی روم بھی رہتا ہے نا، پیشنٹ روم بھی رہتا ہے، 3 طرح کے رہتے ہیں نا. اب جیسا مریض آتا ہے ویسے اس کے مطابق جو ہے نا اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے. سارے مریضوں کو ایک جیسا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کیا؟ نہیں. اے سی والوں کو اے سی میں رکھتے ہیں، میں جو پیسے والا اس کو پیشنٹ روم میں رکھو، ہے نا. جس کو گولی کی ضرورت ہے تو اسے گولی دے کر ڈاکٹر کہتا ہے جاؤ بھائی 3 دن خلق کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. بعض مرتبہ صرف گولی سے حل نہیں ہوتا مسئلہ تو اس کو گولی بھی دیتا ہے ڈاکٹر اور انجیکشن بھی لگاتا ہے، دونوں کام کرتا ہے. بعض کو کہتا ہے بھائی صرف گولی انجیکشن سے کام نہیں چلے گا، 3 دن کے لیے 7 دن کے لیے تم کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا، ہے نا. اس طرح سے اس کی بیماری، جسمانی بیماری دور ہوتی ہے. ایسی ہی خانقاہ میں آنے کے بعد میں اللہ والے دیکھتے ہیں اس کی نظر جو ہے نا غلط اٹھ رہی ہے تو نظر کا علاج کراتے ہیں، ہے نا. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس کے دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حب جاہ، حب مال ہے. یہ ساری بیماریوں سے جو ہے نا اس کا دل گھرا ہوا ہے، اس کے نفس کے اندر جو ہے نا ساری بیماریاں ہیں. تو ایک کے بعد ایک جو ہے نا اس کا تزکیہ کراتے ہیں، ہے نا. ایک ڈھوس پلاتے رہتے ہیں، میٹھا میٹھا ڈھوس، کڑوا کڑوا نہیں. آج ہمارا کیا ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. محنت کا کام نہیں کریں گے، ہے نا. دامن تو نہیں چھوڑیں گے لیکن پکڑے کہاں ہیں؟ پکڑتے تو دامن نہیں چھوڑتے نا. تو یہ بات الگ تھی نا. نبی نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی نے ہم کو کیا پیغام دیا، ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو سچا امتی تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً صحیح معنوں میں سچا امتی ہو اور سچا عشق اس کے دل میں ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ میں درود پاک پڑھنے والا ہو. وہ کتنے بڑے محسن ہمارے اوپر ہیں، ہے نا. اگر ہم زندگی پر لاکھوں مرتبہ بھی
درود پاک پڑھتے رہیں تو بھی ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتے کیا نہیں. اسی لیے دیکھو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال لکھی ہوئی ہے, روزانہ ان کا معمول 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا تھا. 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے, 1.25 لاکھ مرتبہ. اسی لیے ان کی قبر بھی کہاں ہے نا, مدینہ منورہ جنت البقیع میں ہے. اور جنت البقیع میں بھی وہ بھی عام قبرستان میں نہیں, آل رسول امام باقر امام جعفر دونوں کے بیچ میں ان کی قبر ہے نا. اور ان کے شیخ ان کے پیر کی بھی قبر مولانا خلیل حسین مہدی صاحب کی بھی قبر وہیں پر ہے, آل رسول کے بازو میں ہے. یہ صرف دو ہی کو ہندوستان کے 2 عالموں کو اتنا بڑا مقام ملا ہے کہ جو آل رسول کے بازو میں لیٹے ہوئے ہے نا. من کان للہ کان اللہ له, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ نبی کے عاشق تھے, نبی نے کہا تم میرے عالم سے ہو, یہاں لیٹو. تم کہاں جاؤ گے وہاں عام قبرستان میں. عام قبرستان کو تو 6 مہینے کے بعد میں نہیں کر دی جاتی, تجدید کر دی جاتی ہے. جو عام قبرستان ہے نیچے والا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جہاں قبر ہے نا, ان کی جہاں قبر ہے اس کے نیچے پورا جو ہے نا عام قبرستان ہے. تو ہر 6 مہینے کے بعد میں دوسرے مردے وہاں پر دفن ہو جاتے ہیں, ہر 6 مہینے کے بعد. لیکن جو آل رسول ہیں, صحابہ ہیں, 10,000 صحابہ کی قبریں جنت البقیع میں ہے نا. اور 2,500 جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں ہے. بقیہ سے 5 ساری دنیا کے اندر پھر گئے دین کی خاطر, اسلام کی خاطر. تو ان کی قبروں کو تجدید نہیں کی جاتی. اور دیکھو یہ بھی ایک اللہ کا عجیب ہے نا, اللہ کی قدرت, اللہ کے کیا کرشمہ کہ ہندوستان کے 42 ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جو جنت البقیع میں مدفون ہیں, اور سارے علماء حق ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کامی ذکر, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کامی ذکر. مولانا الیاس صاحب حضرت جی مولانا انعام دونوں بچے تھے, نوجوان تھے. حضرت شیخ الحدیث جب بھی آتے تھے سہارنپور سے بنگلے والی مسجد میں تو بار بار کہتے تھے چچا جان ان کو بیعت کر لو, چچا جان بیعت کر لو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. کون؟ حضرت شیخ کہتے تھے کریں گے, ابھی بچہ ہے. اور یہ لوگ بھی تیار نہیں ہوتے تھے جلدی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جی انعام صاحب تو پہلے سے تھوڑا دل ان کا یہ تھا اور نرم تھے, لیکن مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جلدی سیدھے نہیں ہوتے تھے. وہ جب بنگلے والی مسجد میں کمرے بناتے تھے نا, بنا رہے تھے تو بولتے تھے, پوچھے ابا کیوں بنا رہے ہو, یہ کیا کو بنا رہے ہو بیٹا, یہاں یمن کی جماعت آئے گی, یہاں سعودی کی آئے گی, یہاں ریاض کی آئے گی, دبئی کی آئیں گی. تو بولتے تھے ہاں بلی کو اسی طرح کے خواب نظر آتے ہیں, ایسا بولتے تھے ہے نا ہمارے صاحب کو. لیکن اللہ نے وہ دن دکھایا ان کی باتوں کو ہے نا, اللہ نے لاج رکھی, سارا دنیا آیا اور آ رہا ہے. تو ایک لوگ جو ہے نا حضرت شیخ الحدیث آئے اور دونوں کھیل رہے تھے, باہر بیٹھے ہوئے تھوڑا کھیل رہے تھے. تو حضرت شیخ بھی غصے میں تھے اس دن. کہا کب سے تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں چچا کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ, چچا کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ, کیوں نہیں بیعت ہوتے اب تک. کہا کہ آپ کہہ دو چچا سے, آپ کے چچا ہے نا, آپ کی بات مان لیں گے. کون؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے ایسے کہا ان کو, آپ کے چچا ہے نا تو آپ کہہ دو چچا سے مجھے بیعت کر لینے کے لیے, ہو جائے گی بیعت. فوراً آئے, غسل کروائے ان دونوں کو, حضرت جی مولانا انعام صاحب کو اور حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو غسل کروائے. غسل کرانے کے بعد میں جو ہے نا دونوں کو لے کر کے بٹھایا, اپنے سامنے بیعت کروائی ہے نا دونوں کی. کہا چچا ہم دونوں کو بیعت کر لو, آپ کے لنگن میں آ جائیں گے نا تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے, پھنس جائیں گے نا. جیسے مرغی کے بچے جب چلاتی ہے نا تو کیسے کرتے ہیں, بچے چچواتے ہیں نا, مرغی پنکھ پھیلاتی ہے تو سارے بچے پنکھ میں آ جاتے ہیں, پنکھ میں آ گئے تو محفوظ ہو جاتے ہیں, اور باہر آ گئے تو چیل کے حوالے ہو جاتے ہیں. ایسے جب بندہ کسی کڑی سے جڑ جاتا ہے نا تو محفوظ ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں, بہت سارے حالات آتے ہیں تو شیخ کی توجہات سے, بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں. تو فوراً بیعت کروائے. بیعت کرانے کے بعد میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 کا ذکر دیا, اللہ کا, اور حضرت جی مولانا انعام صاحب کو 5000 کا ذکر دیا. تو حضرت شیخ نے فرمایا حضرت چچا جان آپ نے مولانا یوسف کو 1000 دیا اور مولانا انعام کو 5000 کا ذکر دے دیا. تو حضرت نے برجستہ فرمایا یوسف کمزور ہے, انعام طاقتور ہے نا, اور مجھے امید ہے اللہ اس سے بڑا کام لیں گے. مولانا انعام صاحب, حضرت جی انعام صاحب کے بارے میں حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ ان سے جو ہے نا بڑا کام لیں گے, یہ طاقتور ہے اور یہ ذرا کمزور ہے. حالانکہ ماشاءاللہ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو کمپٹیشن میں بڑھتے چلے گئے, بلکہ اس سے پہلے انتقال سے پہلے ہی جو سلطان الاذکار, جو ذکر کی آخری جو سیڑھی ہے, جو پائری ہے, سلطان الاذکار جس کو کہتے ہیں ہے نا, وہ ابھی آپ لوگ کو اس کی ہوا نہیں لگے گی, وہ پورا کر لیے. اس کے بعد میں ان کو بھی بنایا گیا تھے سب کے مشورے سے.
ہے نا. ہاں پہلے جو ہے نا امارت کا انتخاب بھی ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے الحمدللہ ہوا کرتا تھا. تو سلطان اسکر کر لیے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن حضرت جی مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے 4 نام دیے تھے کہ بھائی یہ 4 نام دے رہا ہوں، ان میں سے جن کو چاہنا اپنا جو ہے نا ذمہ دار بنا لینا. خیر، تو اس سارے جو ہے نا جتنے بھی اللہ والے بڑے ہوئے ہیں نا، بڑے بنے ہیں نا، یہ سب اسی لائن سے آگے بڑھے ہیں، اسی لائن سے آگے بڑھے. جب اس میں کامل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے دوسرا کام لیا. جب تک کہ کوئی بندہ ایسا کامل نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا اس سے، اور نہ کام اللہ لیتا ہے اس سے. وہ اپنے آپ کو سوچتا رہتا ہے میں کام کر رہا ہوں، ہے نا، لیکن کام ہوتا نہیں. تو میں حضرت خواجہ اجمیری کا واقعہ بیان کر رہا تھا نا کہ دونوں 20 سال ذکر کیے. تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے کون؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا. 20 سال تک اپنے شیخ کے پاس میں ان کی خدمت کی، ریاضات مجاہدات سب اختیار کی. ان کے شیخ نے، ان کے پیر نے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز اعلان کیے، بھائی جو کل فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کا اعلان کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. کیا بولے؟ کل جو میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھے گا وہ جنتی، اور جو اس کا اعلان کرے گا وہ جہنمی. اب سارے مریدین پریشان ہو گئے جتنے بھی ان کے خانقاہ میں تھے. یہ عجیب معاملہ ہو گیا، کیا کرنا؟ اب حضرت کی بات توڑے تو مشکل، نہیں توڑے تو مشکل. سارے مریدین نے فیصلہ کرے کہ بھائی کسی کو اعلان نہیں کرنا، کسی کو فون نہیں کرنا، فون تو تھا ہی نہیں، کسی کو بولنا نہیں، بس اپنی جب اپنا بیٹھے رہو، بس اپنی عبادت کرو، اپنی نماز پڑھ لیں گے بس پوری جنتی بن جائیں گے. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور سارے گاؤں والوں کو جا کر اعلان کر دیے، کل نماز پڑھ لو، آج نماز پڑھ لو فجر کی، جنت میں چلے جاؤ گے. دروازہ دونوں سے بچا کر سب کو جو ہے نا اعلان کیے. اب جب حضرت ان کے پیر آئے نماز پڑھانے کے لیے فجر کی، تو دیکھا جب میں غفیر پوری بھیڑ. نماز پڑھائی خیر حضرت شیخ نے، نماز کے بعد میں اعلان کیے، کھڑے ہوئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا بھائی جہنمی کون ہے؟ کس نے اس کا اعلان کیا ہے؟ کیا اس نے اعلان غلط سنا تھا؟ کیا کہا؟ کیا اعلان غلط سنا تھا یا صحیح سنا تھا؟ سارے خاموش. کس نے کیا اعلان بتاؤ؟ وہ جہنم میں جانا پسند کرتے ہو؟ کوئی بولنے کو تیار نہیں. تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. پیچھے سے ہاتھ اٹھایا، میں نے کیا اعلان بول کے. آؤ ادھر بولے، تم نے اعلان غلط سنا تھا کہ صحیح سنا تھا؟ کسی صحیح سنا تھا. کیا میں نے اعلان کیا تھا؟ کیا آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو میرے پیچھے کل کی فجر پڑے گا وہ جنتی، جو اس کا اعلان کرے گا وہ جہنمی؟ پھر تم جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ کہا حضرت میرے مربی، میرے پیر و مرشد، اگر میرے نبی کی ساری امت جنت میں چلی جائے اور ایک معین الدین جہنم میں چلا جائے تو میرے لیے سستا سودا ہے. اسی لیے میں نے اعلان کر دیا کہ میں جہنم میں جانے کو اپنے آپ کو پسند کر لیا، لیکن میرے نبی کی ساری امت جنت میں چلی جائے. تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں اب نبی کی فکر تیرے اندر منتقل ہو گئی، اب تو اس لائق ہے کہ تجھے خلافت دی جائے. تو انہوں نے ماما باندھا، خرقہ بنایا، چلے گئے، ہے نا. کہاں سے آگے بڑھے؟ اسی اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ نے وہاں تک پہنچایا سب کو. پھر خواجہ معین الدین چشتی کیسے بنے کہ 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، ہے نا. تو بنانے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بنایا کس نے ان کو کیسا. مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بیچ نہیں بنایا ان کو اس لائق، ہے نا. ان کی ماں کی محنت بھی رہی، باپ کی محنت بھی رہی، لیکن اصل بنانے والے ان کے پیر و مرشد، ان کے استاد مربی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے. آج ہم سب کیا ہے، سب میں ڈسکنیکٹ ہو گئے بزرگوں کی تاریخ سے. اس لیے خانقاہ یہی ہے، جیسے میں نے ہاسپٹل کی مثال دی ہے نا، کہ خانقاہ میں یہ چیز کرائی جاتی ہے، اسی کا نام خانقاہ ہے. خانقاہ کوئی الگ چیز نہیں ہے نا، کہ بھائی اس کے اندر الگ کوئی پلایا جاتا ہے، کچھ الگ سے جو نا سمجھایا جاتا ہے. نہیں بھائی، یہ کہ بھائی اللہ کے بندے اللہ کو جو نا پہچانے اور اللہ کو یاد کرے صبح شام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر حج جیسے عمل کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم واشد ذکرا. حج بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ تم میرا نام کثرت کے ساتھ میں یاد نہیں کرو گے، جب تک کہ تم مجھے کثرت کے ساتھ میں نہیں پکارو گے. اب بھی کیسا کہا اللہ نے پکارنا؟ او آباءکم واشد ذکرا، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو نا، خاندان والوں کو، ایسے تم مجھے یاد کرو، ایسے تم مجھے پکارو، تب جا کے میں تمہارا حج قبول کروں گا. اقیموا الصلاۃ لذکری، نماز تم پڑھو پھر میرا ذکر کرو.
میرا ذکر ہوگا تو ہی تمہاری نماز قبول ہوگی، نہیں تو نہیں۔ جہاد جیسے عمل کے اندر، حالانکہ جہاد کے بارے میں کتنی فضیلتیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا فاثبتوا، کیا وہ قرآن کی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والو جب تمہاری آپس میں مٹ بھیڑ ہو جائے دو جماعتوں کے ساتھ میں میدان جہاد کے اندر، تو کیا کرو؟ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم کثرت کے ساتھ مجھ کو پکارو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کو یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر ہمارا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، ایسی ویسی کتاب میں بھی نہیں، ایسی ویسی جگہ پر نہیں، قرآن میں جگہ جگہ پر ہے نا کہ یہ عمل کے بعد میں فوراً یہ عمل، اس کے ساتھ میں فوراً یہ عمل کرو گے تو تمہارا وہ عمل قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو نماز میں اللہ کا ذکر ہے نا، حج میں اللہ کا ذکر، جہاد میں اللہ کا ذکر ہے نا، ہر چیز میں اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور اللہ نے خود کہہ دیا ہی لا تقوم الساعة حتى يقال، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ تو جب دنیا کی بقا اللہ کے نام کے ساتھ میں، تو ہمارے کاروبار کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی، ہماری جو ہے نا گھر بار کی، ساری دنیا کی ہے نا، ساری چیزوں کی بھی، بچوں کی، سب کی بقا اللہ کے نام کے ساتھ میں۔ تو اس لیے ہم خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو اللہ کے نام کی تلقین کرنی چاہیے، اللہ اللہ کروانا چاہیے ہے نا۔ اور اللہ اللہ سے کیا ملتا ہے؟ پوچھو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں بندہ جب ایک مرتبہ ہے نا دل کی دھڑکن کے ساتھ میں کہتا ہے اللہ، تو فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ انسان کے بدن میں 350 کروڑ نس ہیں۔ کتنے؟ 350 کروڑ نسیں ہیں۔ ایک اللہ کہنے کی وجہ سے 350 کروڑ نسوں کے اندر سے یہ آواز نکلتی ہوئی جاتی ہے، اور 350 کروڑ مرتبہ لفظ اللہ اس کے بدن سے نکلتا ہے، اور 350 کروڑ نیکیاں اس کے نام میں لکھی جاتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنے سے ہے نا۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان میری یاد میں وابستہ ہے۔ اس میں نماز میں نہیں کہا، یہاں پر اس میں کہا میری یاد میں وابستہ ہے۔ تم مجھے یاد کرو، کتنا بھی ٹینشن ہو ہے نا، کتنی بھی تم جو ہے نا مصیبت میں، پریشانی میں ہو، بس تم مجھے اللہ 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 کہنا شروع کر دو، دیکھو کیسے سکینہ آتی ہے فوراً ہے نا۔ ہاں سکینہ معلوم ہے نا، سکینہ سے دوستی ہم لوگ کی بہت زیادہ ہے، فوراً سکینہ آ جاتی ہے، انسان چاہے کتنی بھی ٹینشن میں ہو۔ ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ اس کے عاشق رہنا چاہیے ہم سب کو، لیکن ہم آج سب سے گئے گزرے ہیں، ایک مجنوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ دیکھو مجنوں کو مجنوں کیوں کہتے ہیں؟ پاگل ہے نا، لیکن لیلا کا کیسا عاشق تھا ہے نا، کہ اس کے کتے سے، اس کی در و دیوار سے، اس کی گلی سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے نام سے بھی محبت تھی اس کو ہے نا۔ ایک روز کچھ لوگ جا رہے تھے، مجنوں لیٹا ہوا تھا، تو اس کو ورگلانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے اس قافلے میں سے کسی نے لیلا کو گالی دی، لیلا کو گالی دینا شروع کی۔ یہ اٹھا، بے ہوش پڑا ہوا تھا، اٹھا اور ناچنے لگ گیا ہے نا، جوش میں آ گیا اور خوش ہو کے ناچنے لگ گیا۔ ایک نے آ کر کہا تو مجنوں ہمیشہ کا مجنوں رہنے والا کیا؟ تو دیوانہ کھل دیوانہ ہے تو، ارے تو کیوں ناچ رہا ہے؟ بولے میرے لیلا کا نام لیا جا رہا ہے اس لیے ناچ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں تجھے معلوم بھی ہے لیلا کو کیا کہہ رہا ہے؟ تیری لیلا کو وہ گالی دے رہا ہے، مجھے باقی معلوم نہیں، گالی دے نہیں تو تعریف کرے۔ نام کس کا لے رہا انہیں؟ لیلا 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 لیلا، میری لیلا کا نام آ رہا نا، تو نام پر میں خوش ہو رہا ہوں بس ہے نا۔ اور ہم کیا ہے مسلمان؟ اللہ کے نام سے خوش نہیں، اللہ کے نام سے منع کیا جا رہا۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ قرآن کی آیت نہیں ہے، ہمارے علماء کے نزدیک بھی اور جو ہے نا کہنے والوں کے نزدیک بھی، جو اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہیں مسجدوں میں۔ میں تراویح پڑھانے گیا تھا ایک دفعہ بنگلور کے اندر، جماعت آئی تو وہاں پر تھوڑا سا یہ تھا، اختلاف تھا، نہیں رکنے دیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، تمہارے نہیں، تمہارا کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے مہمان ہیں، رہنے دو ان کو۔ نہیں بولے یہ ایسا کرتے ویسا کرتے، ہم لوگ کچھ بھی کرتے نہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں، جو روزے کا مہینہ ہے اور افطاری کو جو 2 گھنٹے باقی کہاں جائیں گے ابھی یہ؟ نہیں بولے ہماری جماعت میں 9 گھنٹے ہیں،
بولے تمہارے جماعت میں نہیں، اللہ کی فہرست میں انٹری ہے ان کے لیے، تمہاری فہرست میں نہیں ہے نا، لیکن اللہ کی فہرست میں انٹری ہے، اللہ کے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تم ایمان والے ہو نا، ہاں ایمان والا ہوں۔ پھر میں بولا تم کافر بننا چاہتے ہو کیا؟ تو نہیں چاہتا۔ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، تھوڑا دبا کے اس کو بتایا میں نے، فون کر کے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی مفتی صاحب جان دو بولے، ہے نا۔ 3 دن کے واسطے جماعت آئی تھی، وہ 10 دن رکھ کے لیا میں اس جماعت کو، حالانکہ 3 دن کے واسطے آئی تھی بیچارے، لیکن نیا ماحول تھا ماشاءاللہ رہے اللہ کے فضل سے جو ہے نا، آج وہ گاؤں اس پورے سینٹر کا مرکز ہے، اور اس گاؤں میں اس مسجد کے اندر مدرسہ بھی کھل گیا۔ میں بھی 2010 میں گیا تھا جماعت میں 4 مہینے بنگلور میں، تو حسن اتفاق ہم کو ایک جو ہے نا چلا اس حلقے کا بھی مل گیا، تو جاتے جاتے میں گیا وہاں پر، وہاں کو تو نہیں ملا لیکن قریب کا ملا، تو میں گیا وہاں پر، تو بہت سارے کچھ تو ساتھی نے پہچانے کچھ ساتھی نے نہیں پہچانے۔ میں نے کہا پہچان بھی رہے مجھے، کیسے نہیں پہچانیں گے؟ بولے جو نوجوان طبقہ تھا بیچارے جو دوست ہو گئے تھے ان کے فون وغیرہ آج بھی آتے رہتے ہیں، ارے بولے آپ کو کیسے نہیں پہچانیں گے، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دے دی، ہم جو ہے نا صحیح دین پر آ گئے، اور ہمارا جو ہے نا گاؤں مرکز بن گیا پورے سینٹر کا، اور مدرسہ بھی کھل گیا یہاں پر، دیکھو بولے۔ پھر کیا تو ماشاء اللہ مجھے بھی خوشی ہوئی، ماشاء اللہ اس وقت میں جو ہے نا 80 طلبہ پڑھ رہے تھے اس مدرسے کے اندر، اور مسجد بھی عالیشان بن گئی، تب جو ہے نا سیدھے سادی مسجد تھی، ہے نا دوستو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر صحیح بات سمجھائے تو سمجھنا چاہیے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے، نہیں سمجھے تو پھر اس کو اس کے یہاں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تم ہم کو منع کرتے ہو، اللہ تم کو جنت سے منع کرے گا، ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں، پھر چاہے کسی کو کڑوی لگے یا اچھی لگے۔ ہمارا حضرت برگام رحمۃ اللہ علیہ اس کے فرمایا کرتے تھے بھائی دیکھو ہم تبلیغ کا کام بھی خوب کریں گے، ہے نا، مدرسے کا کام بھی خوب کریں گے، اللہ کا ذکر بھی خوب کریں گے، سوشل ورک کا کام بھی خوب کریں گے، ہم مرد ہیں، مرد کو 4 بیوی 4 شادی کرنے کا حکم ہے، ہے نا، 4 شادی کرنے کا حکم ہے نا ایک مرد کو۔ اب حافظ صاحب کی اہلیہ اگر ہوں گی تو بولیں گی کیا ایسی بات کرے، تو حافظ صاحب نے دوسرا نکاح کیا تو میرا کیا ہوگا، ہاں ادھر سے دندے برس پڑیں گے میرے اوپر، ہے نا۔ حافظ صاحب لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، نکاح نہیں کروں گا دوسرا، تو میں سمجھنا کچھ۔ ہمارا حضرت برگامی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مرد کو 4، اور قرآن میں ہے نا ایک مرد کو 4 نکاح کرنے کا حکم ہے نا، لیکن ایک بیوی کو 4 شوہر رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو کہتے تھے کہ ہم مرد ہیں، ہم دعوت کا کام بھی کریں گے، ہے نا، خدمت خلق بھی کریں گے، مدرسہ بھی پڑھائیں گے چلائیں گے، اور سوشل ورک کا کام بھی کریں گے، اور دین کے جتنے شعبے ہیں، نبوت کے جتنے شعبے ہیں، سب شعبے ہمارے ہیں، ہم سب شعبوں میں کریں گے، چلیں گے، پھریں گے، اللہ سے مانگیں گے بھی اللہ سب شعبوں میں ہمارا حق حصہ شامل فرما، ہے نا، سب شعبوں کی محبت میرے دل میں بٹھا، اللہ کسی شعبے کی نفرت میرے دل میں نہ ہو۔ اللہ اگر کسی شعبے کی نفرت آ گئی تو نبی کا شعبہ ہے، کل کو قیامت میں اگر نبی نے پکڑ لیا حوض کوثر پر میرا امتی فلاں دین کی میرے شعبہ تھا نا، میرا وہ شعبہ میرے دین کا شعبہ تھا، نبوت کا شعبہ تھا، تو نے اس نفرت کیوں کی تھی، تو نے اس کو عدالت کی نگاہ سے کیوں دیکھا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا اللہ؟ اس لیے کسی شعبے کی نفرت دل میں اللہ بٹھا، ہے نا، ہاں یہ مانگنی چاہیے انسان کو، تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو سکتا ہے، ورنہ میں نہیں کہتا، مولانا رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے نا، کسی کی شعبے کی حقارت جو ہے نا دل میں آئی تو اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ تو ہم سب جو ہے نا مسجد کی نسبت پر آئے ہیں، خانقاہ کی نسبت پر آئے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، آنے کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن دیکھو ہر چیز کے لیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے وسائل ہے نا اسباب کے ذریعے سے پیدا کیا ہے، نظام قدرت الگ ہے، نظام سنت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا حضرت آدم کو، بغیر ماں کے پیدا کیا حضرت حوا کو، بغیر باپ کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہے نا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سب کو ایسا پیدا کیا پھر ایسا کرے کیا نہیں کرے۔ تو نظام سنت یہ ہے کہ نہیں، اب اسباب ہے نا، ماں باپ ہوں گے تو اولاد آئیں گی، کھیتی باڑی ہوگی تو کھانا ملے گا، دکان چلاؤ گے تو پھر رزق آئے گا، اللہ اوپر سے برسا کو دینے والے نہیں نا، کیا دیے گیا، ہاں وہ جس کو ایسی معرفت مل گئی، جس کا اتنا بڑا پہاڑ جیسا ایمان بن گیا ہے نا، تو پھر ویسے دے سکتے ہیں، اب اس کے لیے باعث مستعمل بننا پڑے گا، ہے نا، لیکن اب باعث مستعمل ملے گی کہاں؟ اب تو ہماری اصلاح کے لیے، جیسے ہماری جسمانی بیماری کے لیے جو اس وقت میں ملک میں موجود ڈاکٹر ہیں ان کے پاس میں ہم جاتے ہیں، ان سے اپنا جسمانی علاج کراتے ہیں، تو ایسی اس وقت میں جتنے بھی ہمارے روحانی میں ڈاکٹر ہیں جہاں پر بھی، چاہے وہ ہماری نگاہ میں چھوٹے ہو یا بڑے ہو، یہاں ہوتا کیا ہے، شیطان کنفیوز کرتا ہے، شیطان جو ہے نا اس سے محروم کر دیتا ہے، ارے بولے کل کا بچہ اتنا انہیں اتنا بڑا آگے ہوا بھائی، اس کو کہاں سے خلافت مل گئی، انہیں اس کام میں لگ گیا کیا، یہ شیطان اس کو محروم کرا دیتا ہے ان کے فیوز و برکات سے، ہے نا، ان کے ملفوظات سے اس کو محروم کرا دیتا ہے، ایسی باتیں دل میں ڈالتا ہے، اور یہ حسد
कीना, हसद जो है ना वही बीमारी, इन आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। अरे मुकद्दर में तेरे भी मुकद्दर का तो तय करने वाला उन्हें है ना, वह तो इस मंतशा वह तुझे मंतशा, इज्जत का देने वाला भी उन्हें, इज्जत का देने वाला भी उन्हें, उसके इख्तियार में है। मंजत वजह, तो जो कोशिश करता है वो पा लेता है ना, और जो कोशिश नहीं करता वो नहीं पाता। हर चीज के अंदर कोशिश की जरूरी है। अब एक वाक्य बयान करता हूँ, फिर बात खत्म करता हूँ। मंजत वजह, एक बच्चे ने, झोपड़पट्टी के रहने वाले बच्चे ने, ये बात सुनी मस्जिद के अंदर, बयान कर रहे थे कोई भैया, ये जमात के सारी किताब पढ़ रहे थे, उसमें बात आ गई मंजत वजह, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। और कोशिश करने से जो चीज हासिल नहीं होने वाली होती दोस्तों, वो भी हासिल हो जाती है कोशिश करने से। हाँ, इसलिए हज़रत शेख ने लिखा है फज़ाइल अमल के अंदर, चाहने वालों के लिए पहाड़ से दूध की नहर खोदनी आसान है, लिखा कि नहीं, और नहीं चाहने वालों के लिए दूध की नहर से एक तम्बाल लेना भी मुश्किल है ना। तो उस बच्चे ने सुना, फौरन गया, हालांकि फुटपाथ पर रहता था, कपड़े भी सही नहीं थे पहनने के लिए, लेकिन उसने सुन लिया मस्जिद के अंदर। तो आया, माँ को जाकर बोला, अम्मी बादशाह को जाकर पैगाम दे, उसकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। माँ ने बोली, वाह वाह वाह, अच्छा है, बिल्ली को छितरे खाब नजर आते हैं, खाने को आगे नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, अन बादशाह की बेटी से निकाह करेगा तू? अरे बोले, माँ तू जा तो सही, मंजदा वजदा, जो कोशिश करता है वो पाता है। मसूल को आए मस्जिद में से उन्हें परेशान करा माँ को, नहीं तू जा, जाच जाच, जिद किया, बच्चे को माँ के है ना, माँ को बच्ची की बात सुननी पड़ती है। माँ गई, अब गई तो फिर वहाँ जो है ना सारे वॉचमैन जाने कहाँ देते उसको। अच्छा, बादशाह अंदर बैठा हुआ था, खिड़की में से देख रहा था क्या क्या चल रहा है। घंटे गुजर गए, जाने नहीं दिए उसको। क्या बोलना, हमको बोलना, हम पैगाम पहुंचाते वहां तक। नहीं बोले, तुमसे बात नहीं करने की ना, बादशाह से बात करने की है मुझे डायरेक्ट। अब वॉचमैन रुक रहे, फिर बादशाह ने वॉचमैन को बुलाया, क्या मामला है? कहा वो इस हुलिये में, इस लिबास में कपड़े से बदबू भी आ रही है, सही भी नहीं है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन वो कहती कि आपसे बात करनी, मुझसे बात नहीं करनी, हमसे कुछ नहीं बोल रही। ठीक है बोला, शांत हो। दरबार में गई, महल में, कहा बोलो क्या पैगाम है, क्या बोलना है? कहा कि बादशाह सलामत, पहले गुस्ताखी माफ हो, है ना, सलाम मजाला ही, गुस्ताखी माफ हो, मेरा बेटा एक है, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़े नहीं सीधे, खाने को आंग नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने कहा है कि तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। बादशाह, उस वक्त बादशाह अक्लमंद था, उसने कहा अच्छा ऐसा? उसने कहा कि हाँ। कहा फिर तुम्हें सारी बात कह रही हो, फिर कैसे? कि नहीं, वो मेरा बेटा मस्जिद में गया था, उन्हें सुन के आया, मंजद वजह जो कोशिश करता है वो पाता है, तो उसने इस प्रकार पर जो है मुझे भेजा है। बादशाह भी होशियार था, उसने इतनी बड़ी टोकरी दी, कहा ले बेटों को जाकर कहो ये टोकरी अगर हीरे जवाहरा से भर कर ला कर देगा, अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा। समझे? वो लेकर के आया टोकरी, मां लेकर के आई टोकरी, घर पर गई, बेटे ने पूछा क्या हुआ अम्मी? काले लही वो थी ना, बादशाह की बेटी से निकाह करता है, ये दिया तुझे पैगाम, उसने मैसेज, ये टोकरी ले, हीरे जवाहरा से भर कर देगा तो बादशाह तेरी बेटी से, अपनी बेटी से तरह निकाह कर देगा। कहा क्या मुश्किल है अम्मी, मंजदा वजदा, जो कोशिश करता वो पाता है। लिया उसने टोकरी, एक बातली ली, छोटी सी बातली ली और टोकरी लिया, पढ़ते हुए जा रहा, मंजदा वजदा। गया समंदर किनारे, समंदर में किनारे गया, पानी बदल लेता बातली में से, मंजदा वजदा, मंजदा वजदा, मंजदा वजदा। 2.5 घंटे में टोकरी हीरे जवाहरा से भर गई। हर पानी की बाली में जो है हर को 5-10 जो है हीरे जवाहरात आते चले गए। अब वो नागर माँ को दिया, ले जा, खाता नहीं तुझे, मंजद वजदा, जो कोशिश करता वो पाता है। हाँ, माँ उसकी लेकर गई बादशाह सलामत के पास। बादशाह ने कहा इतनी जल्दी भर के लाया वो हीरे जवाहरात से? हीरे भी है कि डुप्लीकेट है? कहा से पत्थर तो गोला करके नहीं लाया ना। उन्हें बुलाया, बादशाह में होशियार था, जौहरी लोग को बुलाया, जो चेक करने वाले होते, देखने वाले। तो जौहरी लोग जब आए, कहा बादशाह सलामत, 1 नंबर का हीरा है, 1 नंबर का जौहर है, ये 1 नंबर का, डुप्लीकेट में बहुत कीमती है, 1 नंबर की भाव में जाएगा। हाँ, अब वादा कर लिया था ना कि ला देगा तो मैं निकाह कर दूंगा। उस खातून को कहा और अपने वॉचमैन को भेजा, जा उस बच्चे को बुला कर लाओ। आया लड़का,
वॉचमैन से कहा, अपने हमाम खाने की चाबी दी, औलाद नहीं थी उसको, बेटा नहीं था, इसमें एक ही बेटी थी। हमाम खाने की चाबी दिया उसको, कहा जाओ इसको गुस्ल करवाओ, मेरा जो ड्रेस है ना नया परसों सिला कर लाया था वो इसको पहनाओ, और मौलवी को बुलाया, निकाह लगा के दिया, और फिर कहने लगा मन जद्दा वजदा, ऐसा को भी ऐसा है उसने। ससुर से मानका किया, कहा देखो मैंने सुनी बात, मन जद्दा वजदा, तो जो कुछ करता है वो पा लेता है, मेरे अकीदे कामिल है इस पर, है ना। फिर बादशाह ने क्या किया, वो चाबी भी उसके हवाले, वो बंगला भी उसके हवाले, और बेटी भी उसके हवाले, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। तो ये तो दुनिया की बात थी, अब हम सबको जन्नत में जाने का है ना, तो जन्नत में जाने के लिए भी क्या करना चाहिए, मन जद्दा वजदा, तो जो इसके लिए बुनियाद के लिए कोशिश करेगा, यहाँ की खानका के लिए, मस्जिद के लिए, तो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। एक लगाएंगे है ना, 1000 पाएंगे। इसलिए मैंने हदीस पढ़ी थी ना, जो अल्लाह के लिए दुनिया में घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। तो इसके लिए इंशाअल्लाह बताओ, अभी तो सीधी शादी बनेगी इंशाअल्लाह, तो कौन कौन इसमें से कितना कुछ अल्लाह घर को ताउन करने के लिए तैयार है।